اچھا یہ میں اب جو بات کرنا چاہوں گا نا، خوف انسان کے اندر الگ الگ طریقے کے خوف ہے، تو اس سب سے کیسے آزاد ہونا ہے انسان نے؟ اس کی بہت سارے طریقوں سے وضاحتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو میں ایسے بولوں گا کہ ایک انسان جس نے کچھ عرصے کے بعد اللہ سے ملنے چلے جانا اور اس نے زندگی پہ قبضہ نہیں کیا، اس نے زندگی چھوڑ دی، اور دوسرا انسان جس سے زندگی چھینی گئی، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے چھوڑ دی تھی اس کو خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ حاصل شدہ کا چھن جانے کا نا۔ تو فرق اتنا ہی ہے نا کہ جس نے چھوڑی تھی اور جس سے چھینی گئی تھی، یہ دیکھ لیں اپنی دی گئی جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پہ قابض تو نہیں ہے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ کتنی دنیا بناؤ، جواب دیا اتنا جتنا چھوڑنے پہ راضی ہو۔ تو جو انسان خوشی خوشی اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے، کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے، تو اس پہ پھر کوئی خوف بھی حاوی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک اللہ کا خوف کافی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے سامنے نہیں آتی۔ لیکن اس کی یاد دہانی ضروری ہے، کیونکہ انسان جب زندگی میں چلتا ہے تو مال کماتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ نے پہلے ہی آپ کو وارن کر دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے۔ تو بھوک کیا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کی بھوک، کہ خواہش بھی ہو اور پوری بھی نہ ہو رہی ہو، بڑی بھیانک بھوک ہے۔ اور سب سے خطرناک خوف کیا ہے؟ کہ جو حاصل شدہ چیز ہے کہیں وہ واپس چھن نہ جائے۔ ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے، اور حقیقت میں ہر دنیا دار غریب ہے۔ تو اب اگر ہم یہ سمجھ جائے نا کہ وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا تھا اور اللہ نے واپس لے لیا، ایک مثال حضرت نے دی اپنی آڈیو میں، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ مال جس کا تیرا نقصان ہو گیا اور اس نقصان پہ تو نے صبر کر لیا، اس صبر سے تجھے اللہ مل گیا۔ ورنہ سوچا جائے جتنے پیسوں کا نقصان ہوا تھا اتنے پیسوں میں اللہ نہیں ملتا۔ تو یہ جو صبر ہے نا، کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے، سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ اور ان چاروں چیزوں کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ کہ آپ نے ایکٹیولی کچھ بھی نہیں کرنا۔ قوت برداشت کیا ہے؟ کسی نے آپ سے بدتمیزی سے بات کر لی، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے جواب میں بدتمیزی نہیں کی، برداشت کر لی۔ صبر ایسے ہی ہے، کوئی چیز اگر آپ کی نقصان ہو گیا اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیا، تسلیم و رضا، یا اللہ تیری طرف سے مانا، میری تقدیر میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میری قسمت میں لکھا تھا، یا اللہ میں راضی ہوں، سر تسلیم خم۔ اور اللہ کا فضل، کسی نے پوچھا اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے، تو جواب دیا اللہ کا فضل تلاش کرنا ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو سمجھنا، کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہو، یہی فضل ہے یہی اتنی گمراہیوں کے دور میں اتنی خطرناک، ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہر چیز کثرت سے اویلیبل ہے، اور اس میں آپ مسجد ڈھونڈ رہے ہو یا کوئی ایسی محفل ڈھونڈ رہے ہو جس میں اللہ کا ذکر ہو، تو اس سے بڑا فضل اور کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہے۔